بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سقر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا الثقلین امام بالحق والامیر المطلق بالحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی مل کر باواز بلند صلوات سامعین گرامی قدر مالک لم یزل آپ سب کا اس عظیم عبادت میں چل کرانا منظور و مقبول فرمائے. بانیان مجلس اعضاء، منتظمین فرشی اعضاء، مومنین و مومنات فرشی اعضاء، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تمام دعاؤں کی سب سے بڑی دعا کہ ہمارے مالک ہمارے آخری آقا و رہبر سرکار زمانہ کا جلد ظہور فرمائے، تاکہ میرا مولا ظہور فرما کر کعبے کی چھت پر جبرائیل سے اذان دلوا کر علی ولی اللہ پڑھا کر دنیا کو یہ دکھا سکے کہ علی مستحب نہیں، علی واجب ہوتا ہے. تھوڑا بیدار ہو کر سنیے گا، تھوڑی سی آپ سے توجہ چاہیے. سامعین گرامی قدر قبلہ حافظ تصدق صاحب پڑھ گئے، ان کے بعد پڑھنا ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف. بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑے عالم دین، ان کو مالک سلامت رکھے، ان کو صحت و سلامتی دیں. بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنے ہی منٹس کے اندر میں گفتگو تمام کر دوں گا. اور بس جو حافظ صاحب نے جو عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے، جو عقیدتوں کے پھول قبلہ حافظ صاحب نے نچھاور کیے، میں آپ بزرگوں سے دعا لیتے ہوئے صرف چند لمحوں کے لیے ایک ایک پھول کو اکٹھا کروں گا اور گلدستہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. سامعین گرامی قدر، آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں کہ قرآن کام کیا کرتا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے علم کے مطابق بتائے گا کہ قرآن کام کیا کرتا ہے. صرف چند لمحے توجہ کریں، میں ممبر چھوڑ دوں گا. اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ قرآن کام کیا کرتا ہے تو عالم کم از کم آپ کو سارا دن تقریر سنا دے گا. اگر آپ کسی مفتی سے پوچھیں قرآن کام کیا کرتا ہے تو وہ آپ کو کچھ نہ ہو تو 100 سے زیادہ کتابوں کی فہرست بتا دے گا. اگر آپ کسی محدث سے پوچھیں کہ قرآن کام کیا کرتا ہے، وہ سارا سال لکھا دے گا اور بتاتے بتاتے تھکے گا نہیں قرآن کام کیا کرتا ہے. لیکن کسی نے کلندر کے ماننے والے فقیر سے پوچھ لیا تو بتا قرآن کام کیا کرتا ہے، ایسے تھک کر نہ سنے گا. کسی نے کلندر کے ماننے والے سے پوچھ لیا تو بتا قرآن کام کیا کرتا ہے. میں جملہ آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ دعا لینے کے لیے. اس سے پوچھا قرآن کام کیا کرتا ہے، فقیر مست ہو کر کہتا ہے یاد رکھنا قرآن کام ہی دو کرتا ہے. قرآن کام ہی دو کرتا ہے. پوچھا کون کون سے، کہا یاد رکھنا قرآن پہلا کام یہ کرتا ہے، آخری آدمی تک توجہ، قرآن پہلا کام یہ کرتا ہے کہ مرشد علی کو سلام کرتا ہے. زبان سے گفتگو کرے. پہلا کام یہ کرتا ہے کہ مرشد علی کو سلام کرتا ہے، اور دوسرا کام کیا کرتا ہے، ادھر تو رکھیے آئیے وہ اتنے دن نہیں ہے بابا جی آئے بھی نہیں موبائل جاتے صرف تو کسی بات ایک سلوات پڑھیے گا مل کر حافظ صاحب کا نا. ہاں ہو جائے گا بلند تارے تو تھوڑی ایسا سلوات پڑھ چھوڑو. ماں صلی اللہ. یعنی قرآن پہلا کام کیا کرتا ہے، مرشد علی کو کیا کرتا ہے سر، مرشد علی کو سلام کرتا ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں گا قرآن دوسرا کام کیا کرتا ہے. ایک ہی جملے میں
فقیر نے یعنی سمندر کا کوزے میں بند کر دیا. اس نے کہا قرآن پہلا کام یہ کرتا ہے کہ مرشد علی کو سلام کرتا ہے، اور قرآن دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ علی کے دشمن پر بے شمار کرتا ہے. جیو سید حیدری. توجہ چاہتا ہوں، ماننے والا اس کا مرید تھا. اس نے کہا آج مرشد لہر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے ہمت کی، اس نے اگلا سوال پوچھ لیا. ساری میں تھوڑا گفتگو کی تیاس ہو. پہلا سوال کیا تھا؟ قرآن کام کیا کرتا ہے؟ فقیر نے بتایا قرآن پہلا کام یہ کرتا ہے علی کو سلام کرتا ہے، دوسرا کام یہ کرتا ہے علی کے دشمن پر بے شمار کرتا ہے. ملنگ نے کہا مرشد خوش ہے. اس نے اگلا سوال پوچھ لیا مرید نے. اس نے کہا سرکار یہ بتائیں اللہ کیا کام کرتا ہے؟ اللہ کیا کام کرتا ہے؟ انہوں نے مست ہو کر کہا یاد رکھنا اللہ باقی کاموں میں سے 2 کام بڑے شوق سے کرتا ہے. اللہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ علی کو سلام کرتا ہے. توجہ، علی کو سلام کرتا ہے. دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ علی کے دشمن پر بے شمار کرتا ہے. باقی اللہ والے سارے کام علی خود کرتا ہے. حیدری. کیا کہا؟ باقی اللہ والے سارے کام علی بادشاہ خود کرتا ہے. اتنا کچھ بندے ڈھلے ہو گئے سر. واہ 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 واہ. بسم اللہ. تو جاتا ہوں علی سارے کام کیسے کرتا ہے. یہ جملہ تھک کر نہ سنیے گا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بڑے عالم گفتگو کر گئے ہیں، مجھے پتا ان کے بعد گفتگو بڑی مشکل ہے، لیکن دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. جملہ کہا فقیر نے اللہ والے سارے کام علی خود کرتا ہے. فقیر کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتا. میں آپ نے ابھی توجہ نہیں کی قبلہ، میں نے لفظ فقیر استعمال کیا ہے، میں نے لفظ بھیکاری نہیں کہا. نہیں قبلہ فقیر کی نگری ہے، آپ جانتے ہیں فقیر والے بیٹھے ہیں. میں نے لفظ بھیکاری استعمال نہیں کیا، میں نے کہا فقیر. یاد رکھنا فقیر اور ہوتا ہے، بھیکاری اور ہوتا ہے. فقیر اور ہوتا ہے، بھیکاری اور ہوتا ہے. ذرا سر اٹھائیے گا، آپ کی خدمت میں جملہ پیش کرتا ہوں. بھیکاری اسے کہتے ہیں جسے دنیا ٹھکرا دے. بھیکاری اسے کہتے ہیں جسے دنیا ٹھکرا دے. فقیر اسے کہتے ہیں جو دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے. تو کیا کہا؟ اللہ والے سارے کام علی بادشاہ خود کرتا ہے. اگر اللہ سارے کام خود کرے تو اللہ اللہ نہیں رہتا. وہ اللہ نہیں جو سارے کام خود کرے. مولوی صاحب مجھے مل گئے، میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا علیکم السلام. میں نے کہا سرکار یہ سارے کام کائنات کے کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں نے کہا بے شک. میں کہا اچھا سر یہ دسو جب بندہ مرنے لگتا ہے تو روح کون قبض کرتا ہے؟ بڑی مہربانی شاہ صاحب. جب بندہ مرنے لگتا ہے، آپ یاسین پڑھتے ہو، موت آسان ہو جائے تو سرکار اللہ میاں آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے؟ نہیں لا حول ولا قوت. اللہ نہیں آتا، وہ تو وہیں رہتا ہے. وہ اللہ نہیں جو وہاں اور یہاں نہ ہو. ہوئے 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 ہوئے. میں کون آتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے. من کا سرکار عرض کر دیں، طالب علم ہوں، میں بھی سمجھ جاؤں گا، آگے لوگوں کو بھی بتا دوں گا. انہوں نے کہا اللہ نے فرشتہ بنایا، اس کا نام ہے ملک الموت. وہ آتا ہے روح قبض کرتا ہے. میں نے کہا اچھا اللہ فرشتہ بھیجتا ہے یعنی اللہ خود نہیں آتا؟ کہا نہیں. میں نے کہا جی بارش کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ چاہتا ہوں اللہ نے فرشتہ رکھا ہوا ہے جو بارش برساتا ہے. میں نے کہا سورج کا فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو سورج کو دھکیل کر مشرق سے مغرب لے آتے ہیں، پھر واپس مغرب سے مشرق لے جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا فرشتے رکھے ہوئے ہیں. کہنے لگا تم نے پڑھا کہاں سے ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ توجہ، ساری کائنات کا نظام، ساری کائنات کا نظام اللہ نے فرشتوں کے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے. ساری کائنات کا نظام اللہ نے فرشتوں کے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے. اب تھک کر نہ سنیے گا، مرشد علی بادشاہ کی شان کا جملہ کہتا ہوں. یعنی ساری کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں فرشتے. علی سے پوچھا گیا یا علی یہ فرشتے ہیں کیا؟ علی نے کہا یاد رکھنا فرشتوں کی اوقات
اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ فرشتے ہمارے نوکروں کے بھی نوکر ہوتے ہیں. دونوں بازو بلند کر کے حیدری. فرشتے ہمارے نوکروں کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ نوکر ہوتے ہیں. تو سرکار جن کے نوکروں کے نوکر اور ان کے نوکر کائنات کا نظام چلائیں، اللہ جانے مالک کیا ہوں گے. قبلہ دنیا کو فضا کی سمجھ نہیں آتی. فرشت جو اس گھر کی کنیز فرشتوں کو ڈانٹ دے، اس گھر کی کنیز، قبلہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ بڑی کمال ہستیاں. ہم لوگوں نے تو بڑا مقام دے دیا کہ جی جبرائیل ہے. شیعہ لوگ جبرائیل کو بڑا ایزی لیتے ہیں. تھوڑا منٹ سا سوری سوچ تو پہلے چھوٹے سا. شیعہ لوگ جبرائیل کو بڑا ایزی لیتے ہیں. کیوں بلا؟ مسلمان بھراواں کو پوچھو، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے فرشتے تھے. ہم سے پوچھتے ہیں، بے شک فرشتے سردار، بے شک آپ نے کہا سردار، فرشتوں کا سردار. فرشتے ہیں نوری اور ان کی تعداد ان گنت. نوریوں کا سردار اللہ جانے کیسا کتنا بڑا نور ہوگا. نوریوں کا سردار. ہم شیعوں سے پوچھتے ہیں جبرائیل کون تھا؟ اچھا بڑا کم ہے ہم شیعہ جواب دیں کہ سردار تھا. ہم کہتے ہیں جی ہمارے مرشدوں کا ادنا سا نوکر تھا. ہمارے مرشدوں کا، حسنین شریفین کا ادنا سا نوکر تھا. طاقت بڑی تھی اس میں، طاقت بڑی تھی. آدم کتنے برس تک روتا رہا. یہ دیکھتا رہا آدم روتے ہوئے، کبھی لنکا سے افریقہ جا رہا ہے، یہی سنا نا روایتوں میں کہ سری لنکا میں آیا، وہاں سے کہاں جا رہا ہے. یہ کھڑا دیکھتا رہا اس کو روتے ہوئے. 400 برس تک آدم روتا رہا. اس کو دعا بتانے نہیں آیا کہ یہ دعا پڑھ تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی. اوئے دعا جانتا تھا لیکن بتایا نہیں. میں کہوں آدم کو بتا دے. کہا آدم ہوگا، انسانیت کا باپ ہوگا، میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں کیوں بتاؤں. مغرور اتنا، پراؤڈی اتنا کہ اللہ نے کہا نو کو، نو زمین کے اندر بیج کو بو، کو پانی دے. یہ آیا کہتا ہے جناب نو کو بیج کو بو، پانی دے، درخت بنیں گے. جب درخت بن گئے کہا ان درخت کو کاٹ. 80 برس لگ گئے درخت بنے ان کو کاٹنے میں. اکیلا نو درخت کاٹتا رہا. یہ والا درخت کاٹ، یہ والا درخت کاٹ، یہ والا درخت کاٹ. میں کہوں تھوڑی سی ہیلپ کرا دے. بزرگ نبی ہے، کچھ تو خیال کر. کہا ہوگا میں فرشتوں کا سردار ہوں. سر اکیلا نو درخت کاٹا، پھر کہا ان کے پھٹے بنا، کشتی بنے گی امت کو بٹھا. نو اکیلا لگا رہا 100 برس تک کشتی بنانے میں، مدد کروانے کے لیے نہیں آیا. باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا. میں کہوں چلو باپ کی چھری اٹھا لے، نہیں، آگے راستہ بتا رہا ہے، دائیں مڑو بائیں مڑو سیدھے جاؤ بیٹے کو لٹاؤ. باپ کی چھری اٹھوانے نہیں آتا. اور طاقت اتنی کہ یوسف کو بھائیوں نے دھوکے سے کنویں میں دھکا دیا. یہ جو برائے نام بھائی ہوتے ہیں نا، یہ دھوکا دیتے ہیں. یوسف کو بھائیوں نے دھوکے سے کنویں میں دھکا دیا. یا جبرائیل کے مالک نے جبرائیل کو کہا جلدی کر یوسف کو بچا. طاقت دیکھیں، پلک جھپکنے سے پہلے کائنات کے کنووں پر نظر کی، یا کنعان کے کنووں پر نظر کی، یا مصر کے کنووں پر نظر کی. ابھی یوسف 7ویں اینٹ تک پہنچا تھا کہ پروں پر اٹھا لیا. اور حماس اہل بیت نے یہ جملہ لکھ دیا کہ مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا. کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا. یوسف علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. دونوں بازو بلند کر کے حیدری. طاقت دیکھی آپ سر ہلا دو. طاقت دیکھی. آدم کی توبہ قبول کروانے نہیں آتا، نو کی کشتی بنوانے میں اس کی ہیلپ نہیں کرتا. باپ بیٹے کو ذبح کرنے جائے، مرشد شاہ جی اس کو راستہ بتاتا ہے، چھری نہیں اٹھواتا. مریم کے ہاں عیسیٰ ہونے لگے، عیسیٰ ہو گئے. مریم نے کہا بھوک لگی ہے.
اٹھ کر اسے کھانا نہیں دیتا، اسے کہتا ہے اٹھ درخت کے پاس جا، درخت کو ہلا، کھجوریں گریں گی اٹھ کر کھا لے۔ یعنی جب عیسیٰ دار پر چڑھنے لگے، ماں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، ماں کو پانی دینے نہیں آتا۔ مجھے اس جبرائیل کی سمجھ نہیں آتی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے پاس کوئی کام کرنے نہیں جاتا، اللہ جانے اس جبرائیل کو بطول کی چوکھٹ پر کیا ہو جاتا ہے، کبھی جھاڑو دیتا ہے، کبھی چکیا پیستا ہے، کبھی جھولا جھلاتا ہے۔ توجہ، حیدری، آخری جملے، یہ ہے جبرائیل۔ اور جبرائیل نے کیا کیا؟ اس کا مین کام کیا تھا؟ قرآن لے کر آنا۔ آخری جملہ بالکل۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نزل بہی روح الامین علی قلبک، ہم نے یہ قرآن روح الامین کے ذریعے آپ کے کس پر نازل کیا؟ قلب پر نازل کیا۔ سر تھک کرنا سنیے گا، بالکل آخری جملے ہیں۔ آپ کے قلب پر قرآن نازل کیا، کس کے ذریعے؟ روح الامین۔ جبرائیل نے لکھا ہوا روح الامین۔ اچھا، روح الامین کسے کہتے ہیں؟ جو روحوں کا امانت دار ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سر بڑی مہربانی۔ روح الامین جو روحوں، جبرائیل کا کام تو یہ نہیں تھا روحوں والا، جبرائیل تو ہے صرف امین۔ امین اسے کہتے ہیں جو ادھر سے لے اور آگے پہنچا دے، اور بیچ والے کو پتہ نہ ہو کہ امانت ہے کیا، بیچ والے کو پتہ نہ ہو امانت ہے کیا۔ اب چلیں، مسلمانوں کی مانتے ہیں روح الامین کے ذریعے قلب پر نازل ہوا، روح الامین ہے جبرائیل۔ کوفے کا منبر، ہزاروں کا مجمع، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے قیمتی جملے ہیں یہ۔ ہزاروں کا مجمع، میرا مولا کائنات خطبہ دے رہا تھا، قرآن کی آیت تلاوت کر رہے تھے، یا قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے مرشد علی نے یہ آیت پڑھی کہ ہم نے یہ قرآن نزل بہ روح الامین علی قلبک، روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب پر نازل کیا۔ یہ جملہ کہنا تھا، ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، یا علی سرکار ایک سوال ہے، کہ پوچھ، کہ یا علی سرکار یہ بتائیں کہ روح الامین نے قلب پر قرآن نازل کیا، یہ بتائیں کہ رسول کا قلب کیا ہے؟ رسول کا قلب کیا ہے؟ اتنا جملہ سننا تھا۔ میرے مرشد علی خوش ہوئے، اس کو کہا بھی بتاتا ہوں۔ میرے مولا نے خطبہ دینا شروع کیا، سوال پوچھا تھا قلب کیا ہے، یا علی نے خطبہ دینا شروع کیا۔ علی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ بعبادہ بعزتہ بعظمتہ وجودہ الذی خلق والخلائق، انا نون والقلم، انا طریق القوم، انا ہیبت العلم، انا دیت العلم، انا علی وسیع رسول، انا علی حاکم قلب رسول۔ حیدری کیا کہا؟ میں علی رسول کے قلب کا کیا ہوں؟ یہ مرشد علی کے جملے ہیں، میں علی رسول کے قلب کا حاکم ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ کچھ خوش ہو گئے، کچھ پریشان ہو گئے۔ جو زیادہ پریشان انہوں نے کونی ماری، انہوں نے کہا دیکھا علی نے پھر بڑھایا اپنے آپ کو، آج یہ علی کیسے رسول کے قلب کے حاکم ہو گئے؟ آخری جملہ میں ممبر چھوڑنے لگا، علی کیسے رسول کے قلب کے حاکم ہو گئے؟ انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا، تو جا کر علی سے پوچھ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ علی رسول کے قلب کے حاکم ہو گئے؟ وہ بندہ مجمع کو چیرتا ہوا مرشد علی کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے یا علی سرکار وہ پوچھ رہے ہیں، آئی ایک صلوات پڑھے گا مل کر، آؤ سارا آؤ، یہ میرا بچہ آئی۔ توجہ، بالکل آخری جملہ، میں ممبر حوالے کرنے لگا ہوں ذاکر سنگھ کے۔ وہ بندہ جا کر پوچھتا ہے میرے مولا سے، مولا وہ پوچھ رہے ہیں وہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ علی رسول کے قلب کے حاکم ہو گئے؟ اتنا کہنا تھا، یہ میرے مرشد علی کو جلال آیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا بدبخت اس زبان پر شک کرتا ہے جو مشیت الہی کی ترجمان ہے۔
تھا کر نہیں تھا کرے. اس زبان پر شک کرتا ہے جو مشیت الہی کی ترجمان ہے. وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا. علی بادشاہ نے کہا میں نے کہا ہے کہ میں علی رسول کے قلب کا حاکم ہوں اور تو شک کرتا ہے. اس وقت کہا تھا جب مدینے میں محمد نے کہا تھا کہ فاطمہ میرا قلب ہے. حیدری فاطمہ میرا قلب ہے. میں علی فاطمہ کا شوہر ہوں اور شوہر بیوی کا حاکم ہوتا ہے. فتح حجت